بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائن۔ روس نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کے شمال مشرقی صوبے میں طالبان کے خلاف مزاحمت کی تحریک جڑ پکڑ رہی ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عالمی خبرساں ایجنسیوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ انتباہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے لیبیا کے وزیر خارجہ کے ہمراہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دیا ہے۔ سرگئی لاروف نے واضح طور پر کہا ہے کہ افغانستان کے صوبے پنجشیر میں طالبان مخالف تحریک زور پکڑ رہی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان کے صوبے پنجشیر میں طالبان کے خلاف مزاحمت شروع ہو رہی ہے، جس کی قیادت افغان نائب صدر امراللہ صالح اور معروف طالبان مخالف جنگجو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کر رہے ہیں۔ افغانستان کے پرچم میں 22 مرتبہ تبدیلیاں، عالمی ریکارڈ بن گیا۔ افغانستان کے پرچم میں گزشتہ ایک صدی سے زائد عرصے کے دوران 22 مرتبہ تبدیلی کی گئی ہے، جو عالمی ریکارڈ ہے۔ یہ بات امریکی CIA کی ویب سائٹ پر درج ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق افغانستان کے پرچم کے مکمل سیاہ رنگ میں تبدیلی 1901 میں کی گئی تھی۔ فلیگ آف دی ورلڈ نامی ویب سائٹ کے مطابق 1901 میں انگریزوں سے آزادی کے بعد افغانستان کے پرچم میں پہلی مرتبہ تبدیلی کی گئی اور مکمل سیاہ رنگ کے پرچم کے درمیان سفید رنگ شامل کیا گیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکی شہریوں کا انخلاء مکمل ہونے تک فورسز افغانستان میں رہیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ 31 اگست کے بعد امریکی فوجیوں کی واپسی کی تاریخ میں بھی توسیع کر سکتے ہیں۔ امریکہ نے اپنا سفارتی عملہ پہلے ہی افغانستان سے نکال لیا تھا، لیکن کچھ امریکی شہری تاحال ایئرپورٹس پر پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ امریکیوں اور اتحادیوں کے انخلاء میں طالبان کا تعاون حاصل ہے، تاہم وہاں کئی سفارت خانے بند ہو گئے۔ سڈنی میں کرونا کے وار تیز، ایک دن میں کرونا کے ریکارڈ کیسز رپورٹ۔ نیو ساؤتھ ویلز میں کرونا کی نئی لہر میں ایک ہی دن میں 681 نئے کیسز سامنے آ گئے، جبکہ ایک شخص کرونا کے باعث جان کی بازی ہار گیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے وزیر اعظم نے علاقوں میں لاک ڈاؤن اقدامات میں توسیع کا اعلان کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نیو ساؤتھ ویلز کے لوگ 28 اگست تک اپنے گھروں میں رکیں۔ واضح رہے کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں نیو ساؤتھ ویلز میں ریکارڈ 1,10,000 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے۔ طالبان نے افغانستان میں فتح کے 4 دن بعد افغانستان اسلامی امارات کے قیام کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق طالبان کی جانب سے افغانستان میں اسلامی حکومت یعنی امارات اسلامی قائم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ بھی کیا، جس میں ایک تصویر شیئر کی گئی جس پر دا افغان اسلامی امارات لکھا ہوا ہے۔ تصویر میں امارات اسلامی کا جھنڈا اور سرکاری نشان بھی موجود ہے۔ کویت کا پاکستان اور بھارت کے لیے پروازیں شروع کرنے کا اعلان۔ کویت نے پاکستان اور بھارت کے لیے اپنی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کویت کی کابینہ نے پاکستان، بھارت، مصر سمیت دیگر ایشیائی ممالک کے لیے براہ راست پروازیں کھولنے کی منظوری دے دی۔ کویتی کابینہ نے اپنے اجلاس کے دوران پاکستان، بھارت سمیت دیگر ایشیائی ممالک کے لیے براہ راست پروازیں کھولنے پر اتفاق کیا۔ کویتی حکام کا کہنا تھا کہ پروازوں کے دوران کورونا 120 کا خصوصی خیال رکھا جائے گا۔ فیصلے میں نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا بھی شامل ہیں، جہاں پروازوں کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا سے مزید 74 اموات۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران عالمی وبا کورونا وائرس کے باعث مزید 74 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ملک بھر میں کورونا کے باعث اموات کی مجموعی تعداد 24,713 ہو گئی۔ NCOC کی جانب سے جاری تازہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 4,373 کورونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں کورونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 11,13,647 ہو گئی۔ کابل میں پھنسے مزید 20 پاکستانیوں کو وطن واپس پہنچا دیا گیا۔
افغانستان میں پاکستان کے سفیر منصور خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کابل سے خواتین اور بچوں سمیت 20 پاکستانیوں کو براستہ ترخم پاکستان پہنچا دیا گیا ہے، جبکہ پاکستانی سفارت خانے کے 2 افسران نے بحفاظت سرحد عبور کرنے میں معاونت کی۔ پاکستانی سفیر کی حامد کرزئی اور عبداللہ سے ملاقات۔ افغانستان میں پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے سابق افغان صدر حامد کرزئی اور افغان مصالحتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ سے ملاقات کی۔ پاکستانی سفیر منصور احمد خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کابل میں سابق افغان صدر حامد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے ملاقات کی۔ منصور احمد خان نے کہا ہے کہ ملاقات میں افغانستان کی تازہ ترین صورتحال اور پائیدار استحکام سے متعلق تعمیری تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے مزید 23 کروڑ 50 لاکھ ڈالر مالیت کے قرضے کی منظوری دے دی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ قرضہ نیشنل ہائی وے کی اپ گریڈیشن کے لیے استعمال ہوگا۔ منصوبے سے علاقائی کنیکٹیویٹی اور حکومتی آپریشنز کے ساتھ ساتھ نیشنل ہائی وے نیٹ ورک کی مینٹیننس کو مضبوط کیا جائے گا، جبکہ شکارپور راجنپور سیکشن 222 کلومیٹر سڑک کی توسیع کرتے ہوئے اسے 4 رویہ کیا جائے گا۔ امریکہ نے افغانستان کو ہتھیاروں کی فروخت معطل کر دی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے افغانستان کی حکومت کو تمام ہتھیاروں کی فروخت معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ طالبان کے کابل پر قبضہ کرنے کے 3 دن بعد لیا گیا ہے۔ دفاعی کنٹریکٹر کے لیے جاری نوٹس کے مطابق امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سیاسی و ملٹری معاملات کے بیورو نے کہا ہے کہ افغانستان کی جانب سے آرڈر کیے گئے اور ترسیل کے مراحل میں موجود ہتھیاروں کو صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے غیر معینہ مدت تک روک لیا گیا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی جانب سے امریکی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا گیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر گفتگو سمیت دونوں وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سعودی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران گفتگو میں خطے کی صورتحال اور افغانستان میں ہونے والی تبدیلیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بچوں کے لیے مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے گئے۔ بچوں کے لیے 1.5 سال سے بند مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق حرمین انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوانے والے 12 سے 18 برس کے بچے اب عمرہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ حرمین انتظامیہ نے عمرے کی ادائیگی کے لیے آنے والے بچوں کا خیر مقدم کیا۔ بچوں نے مسجد نبوی میں نماز بھی ادا کی۔ وزیراعظم عمران خان کا 3 سالہ کارکردگی پر عوام کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ وزیراعظم عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 3 سال مکمل ہونے پر قوم کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کر لیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان پی ٹی آئی حکومت کے 3 سال مکمل ہونے پر جلد عوام کو اعتماد میں لیں گے۔ اس حوالے سے اسلام آباد میں باقاعدہ تقریب کے انعقاد کے لیے 20 اگست سے کام شروع کر دیا جائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی کابل ایئرپورٹ کا دفاع کرنے کے لیے دوبارہ پیشکش۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ افغانستان پر طالبان کے قبضے کے باوجود ترکی نہ صرف امریکی افواج کے مکمل انخلاء کے بعد کابل ایئرپورٹ کا دفاع کرنے بلکہ طالبان رہنماؤں سے مذاکرات کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ برطانوی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے دارالحکومت کابل کا فضائی اڈہ اسٹریٹجک طور پر نہایت اہم ہے، اور اگر دیگر ممالک افغانستان میں سفارتی موجودگی قائم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایئرپورٹ کی حفاظت ضروری ہے، اور ترکی ماضی میں بھی یہ پیشکش کر چکا ہے۔ طالبان افغانستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر بھی پہنچ گئے۔ طالبان نے سابق افغان کرکٹر عبداللہ مزاری کے ہمراہ جمعرات کے روز کابل میں افغانستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا ہے۔ طالبان کے افغانستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر کے دورے کی تصاویر سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی ہیں۔ تصویر میں بھاری ہتھیاروں سے لیس طالبان جنگجوؤں کا
کابل میں افغانستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر کے کانفرنس ہال میں بیٹھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ طالبان افغانستان کے ساتھ کھلاڑی عبداللہ مزاری کے ہمراہ جمعرات کو کابل میں افغانستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوارٹر پہنچے تھے۔ تازہ ترین پیش رفت کے مطابق افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو حامد شنواری نے کرکٹ کے شائقین کو یقین دہانی کروائی ہے کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے اور سیاسی بحران کے دوران کرکٹ کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔